الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ ہے، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس دعا کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بنیادی طور پر بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن آپ جو پرورش پا رہے تھے وہ فرعون کے محل میں پا رہے تھے۔ فرعون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اور آپ جو پروان چڑھ رہے تھے، آپ بادشاہی گھرانے کے اندر تھے، بالکل شہزادے کی طرح آپ پروان چڑھ رہے تھے۔ آپ کا لباس، آپ کا یہ معاملات بالکل جیسے شہزادوں کے ہوتے ہیں، آپ اسی طریقے سے آپ پروان چڑھ رہے تھے۔ لیکن آپ یہ جانتے تھے اپنی جلد سے، اپنی زبان سے، جو آپ کی والدہ نے آپ کو سکھائی کہ میں ہوں بنی اسرائیل میں سے، اور بنی اسرائیل جو تھی اس پر فرعون نسل در نسل بڑا ظلم کرتا آ رہا تھا۔ ان سے کام لیتے، ان کے غلام بناتے، ان سے طرح طرح کے کام لیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی بے بسی دیکھتے تو آپ کا دل اندر سے کھولتا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن آپ حالات بھی چونکہ ایسے تھے، آپ کھلے عام ان کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آپ نہیں جا سکتے تھے۔ تو آپ اس وقت میں جب آپ دیکھتے کہ دوپہر کا وقت ہے اور جو سپاہی ہیں وہ بنی اسرائیل سے کام لینے کی بجائے دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے ہیں۔ جب سپاہی آرام کرتے تو غلام بھی آٹومیٹک، ظاہر سی بات ہے، وہ آرام کرنے لگتے۔ تو اس وقت میں آپ کبھی کبھار چلے جاتے اور کسی نہ کسی کی آپ معاونت کرتے اور آپ دل کو سکون پہنچاتے۔ اور یہ واقعہ کوہ طور پر جانے سے پہلے کا، یعنی آپ پر جو نبوت کے اعلان کا آپ کو حکم صادر ہوا وہ کوہ طور پر جب آپ تشریف لے گئے تب ہے۔ یہ اعلان نبوت سے آپ کا یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو قرآن پاک میں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، ایک دن آپ تشریف لے گئے شہر میں اس وقت جب لوگ غفلت میں سو رہے تھے، یعنی کیلولہ کر رہے تھے، جو سپاہی تھے وہ سو رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل میں سے ہے اور ایک قبطی ہے جو فرعون کی قبیلے سے ہے، وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ جو قبطی ہے وہ اوپر ہے اور جو بنی اسرائیل میں سے ہے وہ نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو وہ جو آپ کے قوم سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، آپ کی جماعت میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً آپ آگے تشریف لے گئے۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ فوراً مر گئے۔ اب آپ نے جو وہاں پر جملے بولے، لفظ بولے، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ عمل جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے، یہ عمل شیطان ہے۔ گلی میں کوئی نہیں ہے، تین لوگ ہیں، ایک میت ہے اور ایک بنی اسرائیل میں سے شخص کھڑا ہے، اور آپ کھڑے ہیں، جو اس وقت آپ کے لفظ ہیں هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ عمل شیطان سے۔ اب یہاں پر بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں سے ایک درس یہ ملتا ہے کہ وہ واقعہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا ویسا نہیں تھا، یعنی اسرائیلی جو تھا وہ تھا نیچے اور قبطی اوپر تھا، وہ مار رہا تھا، لیکن جو نظر آ رہا تھا ویسا نہیں تھا، یعنی وہ قبطی ظلم نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس جگہ پر جو مجرم تھا وہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا وہی تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا وہ مجرم تھا، اور جو سپاہی تھا جو فرعون کے قبیلے سے تھا وہ مجرم نہیں تھا۔ تو بسا اوقات ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں بار بار اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب بھی واقع یہی ہے، حالانکہ ویسا ہوتا نہیں ہے۔ معاملہ ہر بار جب بھی پیش آئے
تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کسی بھی شخص کے بعد، ہاں میں جانتا ہوں یہ بڑا ظلم کرتا، یہ میں اسے بہت عرصے سے جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتا ہوں، جبکہ واقعہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہوتے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بچایا ہی ہے، اور نسل در نسل یہ غلامی، بندے کا مرنا، یہ تو ایک معمول سا ہے، ان کے لیے ایک عام سا فعل ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان سے۔ اور ہم حدیث بھی سنتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی ومن لم یستطع فلیغیر بلسانی ومن لم یستطع فلیغیر فی قلبی وذلک اضعف من الایمان، کہ جب آپ کوئی برائی دیکھو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں ہے تو آپ زبان سے روکیں، زبان سے طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا مان لیں، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اب ظاہری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بچایا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے وہ جو مجرم تھا آپ نے اسے بچایا، اور جس کا قصور نہیں تھا وہ آپ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا العاجلۃ من الشیطان، کہ جلدی کرنا یہ عمل شیطان ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کے وجود کا اقرار کیا کہ شیطان جو ہے بعض اوقات برے عمل کو بھی انسان کی نظر میں اچھا بنا دیتا ہے، اور یہ واقعہ کب پیش آ رہا ہے؟ آپ کے اعلان نبوت سے قبل کا ہے۔ تو یہ عمل جب آپ سے ہو گیا، آپ نے فرمایا انہ عدو مضل مبین، شیطان جو ہے یہ واقعی بہت کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اس موقع پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ دعا کا آگے ذکر ہے، اور ہمیں بھی یہ درس ہے کہ کوئی بھی کام ایسا فعل ہم سے عمل سرزد ہو جائے تو یہ دعا جو اللہ کے پیغمبر نے مانگی ہے، انہوں نے تو بطور تواضع مانگی، عاجزی اور انکساری کے طور پر مانگی، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ عرض کی رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے تواضع دے۔ حالانکہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عاجزی کے طور پر یہ جملے فرمائے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، میں نے اس کو مارا ہے، میں نے چھان بین نہیں کی کہ مجرم کون تھا، کس کی زیادتی تھی، میں نے جلدی میں یہ کام کر دیا ہے، ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، فاغفر لی، بس تو مجھے بخش دے۔ شیطان کے وجود کا بھی اقرار کیا ہے اور اپنے عمل کا بھی، وہ بھی آپ اقرار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کو کام ایسا ہو جائے ہم سارے کا سارا ملبہ کس پر ڈالتے ہیں؟ وہ شیطان پر ڈال، یہ شیطان نے ہم سے کروا دی، یہ شیطان نے ہم سے کروا دی۔ اپنا اعتراف نہیں کرتے کہ یار مجھ سے بھی یہ زیادتی ہو گئی، میں نے بھی یہ کام جو کیا ہے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں کہ شیطان کے وجود کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور اپنے فعل کا بھی آپ اقرار کر رہے ہیں۔ پھر آگے جو لفظ ہے فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دی۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کسی عمل پر توبہ کرتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں، پھر دل میں شک و شبہات آ جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں رب نے بخشا بھی ہے یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملے فرما کر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب آپ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کے اندر معافی مانگ لیں گے، فغفر لہ، تو اللہ نے اس سبب سے جس طرح انہیں معاف فرما دیا وہ تمہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اور ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم عموماً یہ بات سنتے رہ جاتے ہیں کہ حق اللہ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن حق العباد جو ہیں یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تب تک معاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر وہ قبطی کا قتل ہے، حق العبد ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی ایک سبق ملتا ہے کہ بندہ اگر جو اس کے بس میں ہے وہ کر لے، وہ کر لے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا حق تلفی ہوئی ہے، بندہ خود معافی مانگ رہا ہے، اگلا معافی نہیں کرتا،
تو اب کیا کریں بھائی، وہ کہتے نہیں میں قیامت کے دن یہ کروں گا وہ کروں گا. نہیں، ہمارے لیے سبق یہ ہے جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فغفر لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دیتا. جو بندے کے بس میں ہے بندہ اس کو اچھے طریقے سے کر لے. آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. اب یہاں پر انہ فرمایا، قرآن پاک میں کہیں پر آتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی ذات بخشنے والی مہربان ہے، اور کہیں پر آتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. جب انہ آ جاتا ہے تو یہ جو شک ہوتا ہے اس شک کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی اپنے جرم کا، اپنے عمل کا اعتراف کر لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اس بخشش میں تم نے کوئی شک نہیں کرنا، بلکہ اس بخشش کے عمل میں تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے. پھر یہاں دو صفات ہوئی، ایک ہے غفور بخشنے والا اور دوسرا ہے رحیم مہربان. ایک ہوتا ہے فقط غلطی کو معاف کر دینا، ایک ہوتا ہے غلطی کو سے بھی درگزر کرنا اور ساتھ میں انعامات بھی عطا فرما دینا. فرمایا والغفور الرحیم، بے شک وہ ذات بخشنے والی بھی ہے اور انعامات سے، مہربانیوں سے، رحمتوں سے نوازنے والی بھی وہ ذات ہے. اگلی آیت کو جب تک نہیں پڑھے تو مضمون مکمل نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا عرض کی؟ جو کھڑے ہیں آپ کی جو اس وقت کی حالت ہے وہ بھی بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور جو لفظ کہہ رہے ہیں ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ جو تو نے میرے اوپر احسان کیا نا، اسی لیے آج کے بعد میں بھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا. تو نے میرے اوپر احسان کیا. اب کیا احسان ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ کون سا احسان ہے، کون سا انعام ہے؟ تو اس کے بارے میں انعام یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے عمل کا اعتراف کیا. انی ظلمت نفسی، تواضع کے طور پر، عاجزی کے طور پر. اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم سے کوئی عمل سرزد ہو جائے تو اپنے فعل کا، اپنے عمل کا، اپنے اس غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے. کیونکہ جب تک اعتراف نہیں کریں گے تو پھر بخشش کے لفظ کہنا وہ دل سے نہیں ہوتے. بخشش، استغفار طلب کرنا اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ دل سے اعتراف کر لیتا ہے کہ واقعی یہ مجھ سے عمل جو ہے یہ خطا ہوئی ہے، یہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے. اعتراف کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشش کی دعا مانگے. اور کسی کو یہ توفیق مل جانا کہ وہ اپنے اس غلطی پر اعتراف کر لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. پھر اعتراف کرنے کے بعد پھر بخشش کی دعا کرے اور اللہ اسے بخش دے، یہ اور انسان کے اوپر انعام ہے. پھر تیسرا جو ہے فرمایا والغفور الرحیم، ہم نے بخش بھی دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر انعامات بھی عطا فرمائے. تو غلطی ہو جائے بندے کو اعتراف کر لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. اور یہ والے جو لفظ ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ان پر اگر ہم غور کریں تو یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کے دل میں القاء کیے کچھ کلمات، وہ بھی یہی تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو سبحان اللہ اپنے عمل پر ندامت کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور ان لفظوں سے معافی مانگنی چاہیے انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ بھی ہمیں ہمارے حال پر اللہ پاک رحم و کرم فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم.